میرے آپ کے سب کے بچوں کو زندگیاں صحت دے، سب کے بیوی بچے سلامت رہیں، مگر اتنا بھی نہیں جتنا ہم چاہنے لگے ہیں۔ میں نے ہم کہا ہے، صرف آپ نہیں کہا ہے۔ جتنا ہم مرید ہو گئے ہیں نا بیوی بچوں کے، اتنے بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہے، اور یہ ہونے والے نہیں آپ کے، یہ آپ کے نہیں ہونے والے۔ ہاں، ماں باپ ہیں، اللہ اگر ہیں تو زندگیاں دے، چلے گئے تو جنتوں میں جگہ آتا ہے۔ انہیں اتنا نہیں چاہا گیا، کوئی خوش نصیب ہی ہوگا جس نے چاہا ہے، وہ فخر کرے، وہ فخر کرے جس نے چاہا ہے۔ ایک شخص آیا امیر المومنین کی خدمت میں، راز پڑھنے میں، اور آ کر گٹھڑی میں لے کر آئے اس کو، خبر گٹھڑی میں، ہاتھ بھی شل پیر بھی شل، قبلہ مفلوج جیسے پیرالائز فالج ہو جاتا ہے، نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں، نہ گٹھڑی میں ایسے اٹھا کے لائے، نوجوان 20-22 سال کا، مولا کے سامنے لا کر ڈالا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کر دیا، اور مجھے مشلول، صحت مند جوان تھا، اور مجھے مشلول کر دیا، نہ میں چل سکتا ہوں، نہ اٹھ سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، مشلول ہو جاتے، پڑا ہوا ہاتھ منہ بھی۔ کیا گناہ ہوا؟ مولا کائنات نے پوچھا، سننے کے اس نے کہا، انہوں نے کہا مولا میں نے اپنے باپ کے آگے زبان چلائی تھی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال آپ، میں نے اپنے باپ سے بدتمیزی کی تھی۔ جب میں نے اپنے باپ، میں ممبر پر پڑھ رہا ہوں، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، میرے باپ کا دل دکھ گیا، اس کا دل دکھا، اللہ نے مجھ پر عذاب نازل کیا، عذاب، مشلول ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں ولایت علی کا فائدہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بتائیں جس پر اللہ کا عذاب ہو گیا اسے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بتا دیں کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے کہ اب یہ کہاں جائے جس پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے، کہاں بچے جا کر؟ کہا کہ بچا لیجئے، اب کوئی در نہیں رہ گیا۔ تو مولا نے کہا سنیے گا، مولا نے فرمایا ایسا کر، باپ سے معافی تو مانگ لے، اللہ سے معافی میں دلوا دیتا۔ کوئی ڈھونڈ کے لائیں ایسا جو اتنا اختیار رکھتا ہو کہ اس سے معافی میں دلوا دوں گا۔ باپ سے معافی تو مانگ۔ اس نے چیخ ماری، رو پڑا۔ کیوں رویا؟ کہا ممکن نہیں۔ کیوں؟ کہا باپ تو مر گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں باپ کی حیثیت کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی عزت کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، پتہ ہی نہیں یہ اچانک بیماری کہاں سے آ گئی، اچانک بچے نافرمان کیسے ہو گئے، اچانک یہ کاروبار رک کیسا گیا۔ سوچیں کہیں ماں باپ کا دل تو نہیں دکھ گیا کسی کا؟ خوش نصیب ہے انسان جو چیک کرتا رہے کہ میرا باپ راضی ہے مجھ سے، میری ماں راضی ہے مجھ سے۔ کہا ماں باپ تو میرا مر گیا۔ مولا نے کہا اچھا، اندازہ لگائے، اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا اس مسئلہ سے باہر نہیں آیا، امام حسین باہر آئے اور ایک پرچہ دیا۔ کہا بابا نے کہا یہ دعا پڑھ لے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دعا لے کر چلا گٹھڑی میں، آگے سے رسول اللہ آ گئے۔ اب دیکھیے مہر لگنے والی ہے۔ کہاں گیا تھا؟ کہا آپ کے بھائی کے پاس۔ کیا وجہ تھی؟ کہا اس وجہ سے۔ پھر کہا آپ کے بھائی نے یہ دعا دی ہے۔ رسول نے دعا دیکھ کر کہا اوہو کیا کہنے تیرے نصیبوں کے، علی نے تو تجھے اسم اعظم دے دیا ہے۔
تجھے اسم اعظم دے دیا۔ یہ دعا جانتے ہیں کیا ہے؟ مفاتیح الجنان کی اہم دعاؤں میں تیسرے چوتھے نمبر پر محدث کبیر نے اس کو لکھا ہے، یہ ہے دعائے مشلول۔ کسی مشکل میں آپ اس دعا کو پڑھیے، کوئی پریشانی ہے اس دعا کو پڑھیے، کوئی بیماری ہے اس دعا کو پڑھیے، رشتے نہیں آ رہے ہیں بچیوں کے، اس دعا کو پڑھیے۔ آپ اس دعا کو پڑھیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح، اس دعا میں علی نے ایسا معجزہ دکھایا ہے کہ اس میں اعظم موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی اس دعا کا عامل ہو جائے، اس کو اختیار ہے بہتے ہوئے دریا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ مفاتیح میں دیکھیے جی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر بلندر صلوات، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ان کا خیال رکھنا، امام زمانہ کی نظر سے گر جاتا ہے وہ شخص جو ماں باپ کا گستاخ ہو جاتا ہے۔ امام زمانہ کو راضی کرنے کا پہلا زینہ تو یہی ہے کہ ماں باپ آپ سے راضی رہیں۔ ماں باپ ناراض ہیں، پھر آپ ناک رگڑتے رہیں، وہ راضی ہونے والا نہیں ہے۔